یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ ذاریات کی آیت نمبر 1 تا آیت نمبر 3 کے حوالے سے موصول ہونے والے سوالات کی روشنی میں تفسیر پیش کریں گے۔ مذکور آیات کے حوالے سے پہلا سوال ہے کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور ہر مخلوق کے رزق کی ضمانت کا ذکر ہے۔ آج کے دور میں جب لوگ معاشی مشکلات اور روزگار کے مسائل سے پریشان ہیں، ہم کس طرح اللہ پر بھروسے کو مضبوط کر سکتے ہیں اور فکر اور بے چینی کو کم کر سکتے ہیں۔ مذکور آیات کے حوالے سے دوسرا سوال ہے کہ ان آیات میں قیامت کے دن کے وعدہ اور حساب و کتاب کا ذکر کیا گیا ہے۔ موجودہ دور میں جہاں اخلاقی اقدار کی کمی نظر آتی ہے، ہم کس طرح ان آیات کو اپنی زندگیوں میں اپنانے کے ذریعے آخرت کی تیاری کر سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق وان الدین لواقع والسماء ذات الحبك انکم لفی قول مختلف یؤفک عنہ من افک قتل الخراصون الذین هم فی غمرة ساہون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ قسم ہے ان ہواؤں کی جو اڑا کر بکھیرتی ہیں، پھر بوجھ کو اٹھانے والیاں ہیں، پھر نرمی سے چلنے والیاں ہیں، پھر چیزیں تقسیم کرنے والے فرشتوں کی، بے شک جو وعدہ کیا ہے تم سے وہ سچ ہے اور بے شک انصاف ضرور واقع ہوگا۔ قسم ہے آسمان کی جس میں راستے ہیں، تم پڑے رہو ایک جھگڑے کی بات میں، اس سے باز رہے وہی جو پھیرا گیا، غارت ہوں اٹکل دوڑانے والے، وہ جو غفلت میں ہیں بھول رہے ہیں، پوچھتے ہیں دن انصاف کا کب ہوگا، جس دن وہ آگ میں الٹے سیدھے پڑیں گے۔ چکھو مزہ اپنی شرارت کا، یہ ہے جس کی تم جلدی کیا کرتے تھے۔ بے شک ڈرنے والے باغوں میں ہوں گے اور چشموں میں، لیتے ہیں جو دیا ہے ان کو ان کے رب نے، وہ تھے اس سے پہلے نیکی کرنے والے، وہ تھے رات کو تھوڑا سونے والے اور صبح کے وقت میں استغفار کرنے والے، اور ان کے مال میں حصہ تھا مانگنے والوں کا اور محروم لوگوں کا، اور زمین میں نشانیاں ہیں
یقین لانے والوں کے لیے اور خود تمہارے اندر بھی، کیا تمہیں کچھ سوچتا نہیں؟ اور آسمان میں ہے روزی تمہاری اور جو تم سے وعدہ کیا گیا، سو قسم ہے رب آسمان اور زمین کی کہ یہ بات حق ہے جیسے کہ تم بات چیت کرتے ہو۔ سورہ زاریات کی ابتدائی آیات ہیں۔ سورہ زاریات مکہ میں نازل ہوئی، اس کی 60 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ سورہ زاریات کے مضامین بھی سورہ قاف کی طرح کے مضامین کی طرح ملتے ہیں۔ ان میں آخرت اور قیامت اور آخرت میں زندہ ہونے، دوبارہ زندہ ہونے، حساب کتاب اور ثواب کے متعلق تذکرہ فرمایا گیا ہے۔ مذکورہ آیات کے حوالے سے جو پہلا سوال ہمیں ملتا ہے کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور مخلوق کے رزق کی ضمانت کا ذکر ہے۔ آج کے دور میں جب لوگ معاشی مشکلات اور روزگار کے مسائل سے پریشان ہیں، ہم کس طرح اللہ پر بھروسے کو مضبوط کر سکتے ہیں اور فکر و بے چینی کو کم کر سکتے ہیں۔ فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارا رزق آسمان میں رکھا ہے اور جو کچھ تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ تم تک ضرور پہنچ کر رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں تمہارے لیے رزق اور تمہاری تقدیر کو لکھ دیا ہے۔ ہر انسان کے ساتھ اللہ رب العزت نے جو رزق کا وعدہ فرمایا ہے وہ اس تک ضرور پہنچے گا، چاہے کوئی بھی صورت ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بار بار اس کو ذکر فرمایا ہے کہ ہر ذی روح کے لیے رزق کا وعدہ اللہ کی طرف سے ہے۔ آج کے دور میں جو لوگ معاشی مشکلات کا اور روزگار کے حوالے سے مشکلات کا شکار ہیں، انہیں اللہ کی ذات پر بھروسہ اور یقین کو مضبوط کرنا چاہیے۔ اللہ نے جس ذی روح کو اس دنیا کے اندر بھیجا اس کے رزق کا بھی وعدہ فرمایا ہے، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کی ذات پر یقین کو مضبوط کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کیا جائے اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس نے جو احکامات دیے ہیں ان کو پورا کیا جائے۔ تو اللہ کا وعدہ جیسے آیات کے اندر فرمایا گیا کہ جو بھی اللہ کی طرف سے وعدہ ہے وہ بالکل سچا ہے۔ حدیث مبارکہ کے مطابق اللہ رب العزت جب تک کہ کسی انسان کا رزق ختم نہیں ہو جاتا وہ اس دنیا سے جا نہیں سکتا، اور فرمایا کہ تمہیں رزق اس طرح ڈھونڈتا ہے جس طرح کہ موت انسان کو ڈھونڈتی ہے۔ دوسرا سوال ہے کہ ان آیات میں قیامت کے دن کا وعدہ اور حساب و کتاب کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ موجودہ دور میں جہاں اخلاقی اقدار کی کمی نظر آتی ہے، ہم کس طرح ان آیات کو اپنی زندگیوں میں اپنانے کے ذریعے آخرت کی تیاری کر سکتے ہیں؟ فرمایا گیا کہ آخرت کا دن بالکل واضح ہے اور اس کا آنا واضح ہے اور کھلا ہوا ہونا، اور اس میں شک اور شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ فرمایا گیا کہ انسان جس طرح کے آپس میں بات چیت کرتا ہے اور کسی سننے کی بات یا دیکھنے کی بات وہ بھی اس کے سامنے ہوتی ہے، فرمایا گیا کہ گویائی یا نطق بولنا ایک ایسی چیز ہے جس میں کسی دوسرے کو دھوکہ نہیں ہو سکتا۔ دیکھنے میں، سننے میں، چکھنے میں، ان تمام چیزوں میں دھوکہ ہو سکتا ہے، لیکن بولنے میں کسی کو شبہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص دوسرے سے بول رہا ہے تو اس میں کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہوتی۔ قیامت کے دن کو بھی اسی طرح فرمایا گیا کہ جو تم سے وعدہ کیا ہے کہ وہ قیامت کا دن ضرور واقع ہوگا، وہ بھی اسی طرح واقع ہوگا جس طرح کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرتے ہو، اور بات چیت کے کرنے میں تمہیں ایک دوسرے کے ساتھ دھوکہ نہیں ہوتا۔ یہ آیات مبارکہ ہمیں بتاتی ہیں کہ قیامت کا دن برحق ہے، اور دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے انسان کو اس دن کی تیاری کے لیے بھیجا ہے۔ ناظرین کرام، ہم امید کرتے ہیں کہ مذکورہ سوالات کی روشنی میں جو تفصیل پیش کی گئی وہ آپ کے لیے قابل اطمینان ہوگی۔ اس حوالے سے آپ کے بھی کوئی سوالات ہوں تو ضرور کمنٹ باکس میں دیجیے، انشاءاللہ ان کے جوابات دینے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔